بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، صوفی ایجوکیشن پوائنٹ پہ خوش آمدید۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج کی یہ ویڈیو عربی کے ماڈل پیپر پر مشتمل ہے، اور عربی کا جو ماڈل پیپر ہم نے سٹارٹ کیا تھا اس کا یہ تیسرا پارٹ ہے آج۔ اس سے پہلے ہم جو 42 MCQs تھے ان پر بات کر چکے ہیں۔ نیکسٹ جو ہے آج ہمارے پاس جو MCQs ہے وہ 43 ہے۔ تو پکچر وغیرہ جو ہیں اس ماڈل پیپر کی وہ کچھ مدھم ہیں، کچھ سمجھ میں آ رہے ہیں، کچھ چیزیں نہیں سمجھ میں آ رہی، تو میں کوشش کرتا ہوں کہ ساتھ ساتھ آپ کو جو ہے وہ بتاتا جاؤں تو بات جو کلیئر ہو جاتی ہے۔ تو شروع کرتے ہیں آج کے اپنے اس پیپر کو۔ کویسچن نمبر ہے 43 کہ قرر الخلیفہ المتوکل بسانۃ معلما، کہ الخلیفہ المتوکل جو ہے اس نے کس کو 1 سال کے لیے اپنا جو معلم ہے وہ مقرر کیا تھا۔ الخلیفہ متوکل جو ہے یہ بنو عباس کے جو بادشاہ ہیں، خلفاء ہیں، ان میں سے ہے۔ تو 4 آپشن دیے ہوئے انہوں نے کہ صاحب بن عباد ہیں اور جاحظ ہیں، اور یہ شاید المتنبی ہے کہ کیا انہوں نے لکھا ہوا ہے۔ تو اس کا جو رائٹ آپشن ہے وہ سی ہے کہ خلیفہ المتوکل جو ہے اس نے جاحظ کو اپنا جو معلم ہے وہ 1 سال کے لیے مقرر کیا تھا۔ سی آپشن اس کا کریکٹ ہے۔ جاحظ جو ہے یہ بھی عرب ادیب ہے، بہت ہی مشہور، تو اس کا جو تعلق تھا وہ بصرہ سے تھا۔ نیکسٹ کویسچن کی بات کرتے ہیں۔ کویسچن نمبر 44 ہے کہ من صاحب کتاب تیمیہ، کہ یہ کتاب جو کس نے لکھی ہے، جاحظ ہے، بشار بن برد ہے، امرؤ القیس ہے۔ تو اس میں سے کوئی بھی آپشن نہیں ہے کہ جنہوں نے یہ کتاب لکھی ہے، تو لا احد منہم، ڈی اس کا جو آپشن ہے وہ یہ کریکٹ ہوگا۔ ایک کتاب ہے یتیمۃ الدہر، یہ جو ہے یہ منصور الثعلبی نے لکھی ہے، تو بہرحال ادھر اس کا ذکر نہیں ہے۔ یہ کتاب تیمیہ جو ہے ان تینوں میں سے کسی نے نہیں لکھی، تو لا احد منہم، ڈی آپشن اس کا کریکٹ ہوگا۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس کہ کم طبقات للشعر العربی للنثر العربی، کہ نثر عربی کے کتنے طبقات ہیں۔ ثلاثۃ ہے، تاسعۃ ہے، اربعۃ، لا احد منہم، تو اس کا جو رائٹ آپشن ہے یہ بی ہے کہ اربعۃ، 4 جو ہیں عربی ادب کے جو طبقات ہیں وہ ہیں، تو بی آپشن جو اس کا ہے یہ کریکٹ ہوگا۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس کہ من ہوا المرتب الاول لقواعد النحو، کہ سب سے پہلے نحو کے قواعد جو ہیں کس نے وضع کیے تھے، کس نے مرتب کیے تھے۔ ابن قتیبہ ہے، ابو الاسود ہے، ابو حنیفہ ہے، لا احد منہم، تو اس کا جو سی آپشن ہے یہ کریکٹ ہے کہ ابو الاسود الدولی جو ہیں انہوں نے سب سے پہلے نحو کے جو قواعد ہیں وہ مرتب کیے تھے۔ اگر پوچھا جائے کہ سب سے پہلی کتاب کس نے تصنیف کی ہے باقاعدہ علم النحو میں، تو پھر وہ سیبویہ ہے، اس نے اپنی کتاب جو ہے علم النحو پہ لکھی تھی، اس کا نام ہی الکتاب تھا۔ تو ادھر جو ہے یہ ابو الاسود اس کا کریکٹ آنسر ہوگا۔ نیکسٹ کویسچن ہے ہمارے پاس کہ ولد عبد الحمید بن یحییٰ فی، کہ عبد الحمید بن یحییٰ جو ہیں وہ کہاں پیدا ہوئے، فی مصر، مصر میں، یمن میں، لبنان، لا احد منہم، تو اس کا جو رائٹ آپشن ہے یہ ڈی ہے کہ لا احد منہم، کہ عبد الحمید بن یحییٰ جو ہیں یہ ابن المقفع جو ہے اس کے دور کے ادیب ہیں، اس کی بہت دوستی تھی ان کے ساتھ۔ یہ اصل میں فلسطین کے ایک علاقے میں پیدا ہوئے، بعد میں بغداد میں آ گئے، تو نہ تو فلسطین کا انہوں نے ذکر کیا ہے، نہ ہی ادھر انہوں نے بغداد کا ذکر کیا ہے۔ تو مروان بن حکم جو ہے ان کا آخری جو بنو امیہ کا بادشاہ تھا، اس کے ساتھ انہوں نے اپنے تعلقات جو ہیں وہ قائم کیے، اور ان کے دربار میں کافی آنا جانا تھا ان کا۔ بعد میں ابو العباس جو الصفا تھا بنو عباس کا، اس کے بعد ابو جعفر منصور اس کے دربار سے منسلک رہا یہ۔ تو ابن المقفع جس نے کلیلہ و دمنہ کو ٹرانسلیشن کیا کتاب کو، اس کے ساتھ ہی اس کی گہری دوستی تھی۔ تو بہرحال یہ عبد الحمید بن یحییٰ جو ہے اس کا ڈی آپشن کریکٹ ہوگا کہ لا احد منہم، نہ مصر سے اس کا تعلق ہے، نہ یمن سے، نہ لبنان سے۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس کہ صحبان وائل جو ہیں کانا، یہ شاعراً ناقداً خطیباً لا احد منہم، کہ صحبان وائل جو ہیں یہ
ایک خطیب تھے، شاعر تھے، ناقد تھے، لا احد منہم، جہاں کہ ان میں سے کوئی نہیں۔ تو اس کا جو بی آپشن ہے یہ کریکٹ ہے کہ کانا خطیباً، کہ صہبان وائل جو ہیں یہ خطیب تھے، اور بنو امیہ کے دور میں ان کی جو خطابت ہے وہ بہت ہی مشہور تھی۔ حضرت امیر معاویہ کے دربار سے منسلک ہوئے، اور آپ نے باقاعدہ حضرت امیر معاویہ نے ان کو بلایا اپنے دربار میں، اور لوگوں کو ان کو خطاب کرنے کے لیے کہا، اور ایک کافی عرصے وقت تک یہ خطاب کرتے رہے، اور اتنے کہتے ہیں کہ ان کے الفاظ اور جو کافی ردیف اور سجا تھی ان کے کلام میں، اور ساتھ ساتھ یہ ان کو اشعار بھی سناتے تھے۔ تو صہبان وائل جو ہیں یہ بہت ہی مشہور عربوں کے خطیب ہیں۔ بی آپشن جو ہے اس کا یہ کریکٹ ہے۔ نیکسٹ ہے کہ من اسر حشام، کہ حشام نے کن کو قید کیا تھا؟ اسیر کا کہتے ہیں قیدی کو، کہ قیدی کن کو بنا دیا تھا، کن کو قید کر دیا تھا؟ اختل ہے، جریر ہے، فرزدق ہے، لا احد منہم۔ تو سی جو اس کا آپشن ہے یہ کریکٹ ہے کہ فرزدق، کہ جب فرزدق نے، حمام بن غالب اس کا اصل نام تھا فرزدق کا، اور بنو امیہ کے دور خلافت سے اس کا تعلق ہے، کہ جب حشام حج کرنے کے لیے گیا ہوا تھا ادھر، تو اس نے مدح کی فرزدق نے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جب ادھر دیکھا کہ لوگوں نے آپ کو رستہ دیا ہے طواف کرنے کے لیے، تو حشام اور اس کے جو رفقا تھے ان کو رستہ نہ ملا، ان کو طواف نہ کر سکے رش کی وجہ سے، لیکن جب حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو رستہ ملا ان کو، لوگ سائڈ پہ ہو گئے، تو انہوں نے اپنا حجر اسود کو بوسہ دیا۔ تو اس نے جب لوگوں نے پوچھا حشام سے کہ یہ کون سی شخصیت ہے، اس نے کہا کہ میں اس کو نہیں جانتا۔ تو لیکن فرزدق جو تھا یہ اس کا شاعر تھا، تو اس نے پھر آپ کی شان میں، زین العابدین کی شان میں جو قصیدہ کہا کہ حاذ الذی تعرف البطح وطاعتہ والبیت یعرفہ والحل والحرم۔ تو یہ جب قصیدہ کہا یہ، تو آپ نے کہا کہ یہ وہ ہے کہ حاذ الذی تعرف البطح وطاعتہ، کہ یہ وہ ہیں جسے بطحا کی وادی جانتی ہے۔ تو کافی وہ اشعار آپ کی شان میں کہے، تو پھر اس وجہ سے شام نے ان کو قید کر دیا۔ تو یہ اس کا جو سی آپشن ہے یہ کریکٹ ہے، یہ فرزدق۔ نیکسٹ ہے کہ ہمارے پاس نیکسٹ کویسچن ہے کہ من صاحب کتاب العین، کتاب العین کنہوں نے لکھی ہے؟ ابن حاجب ہے، ابن درید ہے، خلیل بن احمد ہے۔ تو سی آپشن اس کا کریکٹ ہے۔ کچھ دوست نے یہ طرف سے کوشش کی ہے کہ ان کو جو کریکٹ ہیں ان پہ انہوں نے ٹک کیا ہوا ہے، بہرحال میں یہ بتاتا جا رہا ہوں، ساتھ ساتھ جو نہیں ہیں ان کا بھی ذکر کر رہے ہیں ہم ساتھ ساتھ۔ تو کتاب العین جو ہے یہ خلیل بن احمد الفراہیدی جو ہیں انہوں نے لکھی ہے، علم العروض بھی انہوں نے وضع کیا ہے۔ سی آپشن اس کا جو ہے یہ کریکٹ ہے۔ نیکسٹ کویسچن ہمارے پاس کہ عمر بن ربیعہ فی شعراء، کہ عمر بن ربیعہ کن شعراء میں سے ہیں؟ جاہلی دور کے شعراء سے، اسلام کے، یہاں کے مخدرم، لا احد منہم، چار آپشن ہے۔ تو اس کا جو سی آپشن ہے یہ کریکٹ ہے کہ الاسلام، کہ فی شعراء الاسلام، کے اسلام کے جو شعراء ہیں اسلامیین ان میں سے ہیں عمر بن ربیعہ۔ تو وہ یہ بھی پوچھ لیتے ہیں بعض اوقات کہ عمر بن ربیعہ جو ان کا تعلق اس قبیلے سے تھا، تو یہ ان کا جو تعلق ہے وہ قریش سے تھا۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس کہ المقصد الجلیل فی علم الخلیل لأی فن، کہ یہ جو کتاب ہے المقصد الجلیل فی علم الخلیل یہ کس فن پر ہے؟ النحو ہے، الفقہ ہے، اللغہ ہے، لا احد منہم۔ تو یہ جو کتاب ہے یہ ابن الحاجب نے لکھی ہے، دراصل مصر سے ان کا تعلق تھا، عثمان بن عمر ان کا نام ہے اصل، تو انہوں نے یہ لکھی ہے۔ تو مقصد الجلیل فی علم الخلیل، علم الخلیل اوپر جو گزرا ہے کہ خلیل بن احمد الفراہیدی نے علم العروض وضع کیا تھا، تو انہیں علم العروض کے جنہوں نے ابن الحاجب جو ہیں انہوں نے منظوم کیا ہے نظم کی صورت میں، 173 جو اشعار ہیں ان پر مشتمل ایک قصیدہ کہا تھا۔ یہ کتاب اس پر مشتمل ہے، المقصد الجلیل فی علم الخلیل۔ تو نحو پر بھی نہیں ہے، یہ فقہ پر بھی نہیں ہے، اور اللغہ ہے۔ تو اصل تو ہے یہ شاعری کی کتاب ہے، تو بہرحال پھر لکھی ہوئی یہ عربک لغت میں ہی ہے، کہ عربی لغت ویسے ڈکشنری کو کہتے ہیں، لیکن پھر بھی اس کا جو ہے میرے نزدیک جو ہے پھر وہ اس کا جو ڈی ہوگا کہ لا احد منہم، ان تینوں میں سے کوئی بھی نہیں ہے۔ جو بک والے ہیں انہوں نے بی آپشن کو کریکٹ کیا ہوا ہے، اللغہ کو،
تو لغہ جو ہے وہ ڈکشنری کو کہتے ہیں، لغت پہ یہ نہیں ہے۔ بہرحال یہ ایک منظوم کتاب ہے کہ جیسے کوئی شاعری وغیرہ ہوتی ہے تو 173 اشعار پر مشتمل یہ کتاب ہے، المقصد الجلیل فی علم الخلیل۔ تو میرے نزدیک جو ہے وہ ڈی آپشن اس کا کریکٹ ہے کہ لا احد منہم۔ تو بہرحال جو بک والے ہیں انہوں نے بی آپشن اس کا کریکٹ کیا ہے، لغہ۔ تو لغہ کے بنتی نہیں ہے کہ وہ ڈکشنری وغیرہ آ جاتی ہیں اس میں، نحو پہ بھی نہیں، فقہ پہ بھی نہیں۔ نیکسٹ ہے کہ من ہوا المصنف العقد الفرید، کہ العقد الفرید کنہوں نے لکھی ہے؟ ابن حانی ہے، الخلیل ہے، ابن عبد ربی ہے، لا احد منہم۔ تو سی جو اس کا آپشن ہے یہ کریکٹ ہے کہ ابن عبد ربی، ابن عبد ربی جو ہیں انہوں نے یہ کتاب تصنیف کی ہے، العقد الفرید، اندلس کے ادباء میں سے ہیں یہ۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس یہ کویسچن تھا کہ عمر بن کلثوم بن قبیلہ، عمر بن کلثوم جو ہیں یہ کن کے قبیلے سے تھے؟ ان کا تعلق کن سے تھا؟ بنو تمیم ہے، بنو بکر ہے، بنو تغلب ہے، لا احد منہم۔ تو اس کا سی آپشن جو ہے یہ کریکٹ ہے کہ بنو تغلب سے ان کا تعلق تھا۔ عمر بن کلثوم جاہلی دور کے شعراء میں سے ہیں، صاحب معلقہ ہیں، کہ ان کا جو قصیدے کا مطلع ہے وہ کہ الا حبی بصحنی کا فصبحینہ ولا تبکی خمور الاندارینہ مشعشعۃ کان الحس فیہا اذا ملماء خالتہا سخینہ۔ تو یہ ان کے جو اشعار تھے مطلع کے، تو کہتے ہیں کہ جتنے بھی شعراء ہیں جاہلی دور کے، ان میں سے یہ جو عمر بن کلثوم ہیں انہوں نے اپنی جو شاعری ہے اس کا آغاز خمر سے کیا ہے، شراب سے کیا ہے۔ بقایا جتنے بھی دوسرے باقی شعراء ہیں جاہلی دور کے وہ تشبیب سے شروع کرتے ہیں، عربی جو قصیدہ ہے وہ ہوتا بھی تشبیب سے شروع ہے۔ تو وہ اپنی جو محبوبہ ہے جہاں اس کے گھر سے جو اس کے اوصاف بیان کرتے ہیں وہاں سے آغاز کرتے ہیں، لیکن یہ ان سے الٹ ہے کہ اس نے سب سے پہلے جو شراب کا جو وصف ہے وہ بیان کیا ہے کہ الا حبی بصحنی کا فصبحینہ ولا تبکی خمور الاندارینہ۔ تو بہرحال اس کا جو تعلق تھا عمر بن کلثوم کا یہ بنو تغلب سے تھا، سی آپشن اس کا کریکٹ ہے۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس کہ توفی نابغہ ذبیانی، کہ نابغہ ذبیانی جو ہے وہ کس سن ہجری میں فوت ہوئے؟ تو تین آپشن ہیں، یہ ہجری بتائے ہوئے ہیں انہوں نے، تو ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے کہ وہ ہجری کا وہ واقعہ ہی نہیں ہے کہ جب وہ فوت ہوئے تھے، بلکہ یہ ہجری سے پہلے فوت ہو گئے تھے۔ 622 میلادی کو فرسٹ ہجری ہے، تو یہ جو فوت ہوئے تھے 604 ہجری کو فوت ہو گئے تھے، ہجری سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے 18 سال قبل فوت ہو گئے تھے نابغہ۔ تو اس لیے اس کا کوئی یہ تینوں آپشن جو ہیں مجھے نہیں آ رہا کہ 19 کیا لکھا ہوا ہے یہ تینوں میں۔ بہرحال یہ جو ڈی اس کا جو ہے یہ لا احد منہم، کہ ہجری سال انہوں نے دیکھا ہی کوئی نہیں، بلکہ ہجرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے 18 سال پہلے ہی یہ فوت ہو گئے تھے۔ تو ڈی آپشن اس کا جو ہے یہ کریکٹ ہوگا کہ لا احد منہم۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس کہ طبقات الشعراء الجاہلی، کہ جاہلی دور کے جو طبقات ہیں ان کی تعداد کتنی ہے؟ ثلاثہ ہے، خمسہ ہے، اربعہ، لا احد منہم۔ تو اصل میں ان کی جو شعراء جاہلی ہیں ان کی جو تعداد ہے وہ بی آپشن اس کا کریکٹ ہوگا کہ 4 ہے۔ یہ جو مصنف ہیں ان کے تاریخ الآداب العرب کے جنہوں نے تصنیف کی ہے یرجی زیدان، تو انہوں نے جو اس کے لکھے ہیں وہ 4 لکھی ہیں انہوں نے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کی جو شعراء الجاہلی کی جو طبقات ہیں وہ 4 ہیں، انہوں نے 4 ذکر کیے ہیں۔ تو ثلاثہ اس کی جو ہیں وہ 3 درست نہیں ہوگا یہ، بلکہ اس کا 4 ہوگا کہ اربعہ 4 ہیں۔ نیکسٹ ہمارے پاس کہ ایو شاعر یسمى شاعر حولیات، کہ کس شاعر کو شاعر الحولیات کہا جاتا ہے؟ تو اس کی جو آپشن ہے نابغہ ہے، عائشہ ہے، زہیر ہے۔ تو سی آپشن اس کا کریکٹ ہے کہ جو زہیر بن ابی سلمہ ہے ان کو شاعر الحولیات کہا جاتا ہے، جاہلی دور کے شعراء میں سے ہیں، صاحب معلقہ ہیں، دوسرے نمبر پر ان کا شمار ہوتا ہے صاحب معلقات شعراء میں سے۔ اور زہیر کو شاعر الحولیات اس لیے کہ وہ جب بھی شاعری کرتے تھے پہلے اس کی کانٹ چھانٹ کر کے اس کو اچھے طریقے سے اس کے کافی ردیف کو دیکھتے تھے، کافی مہینوں کے بعد پھر اس کو لوگوں کو سناتے تھے، پھر اس کی اصلاح کرتے تھے، اور 1 سال مکمل ہونے کے بعد جب پھر ان کو جو ہے لوگوں میں یا دوسرے لوگوں کو عوام الناس کو سنایا کرتے تھے، تو اس لیے ان کو شاعر الحولیات کہا جاتا ہے۔ نیکسٹ ہے کہ اسمو حبیبۃ الانطرا العبسی،
کہ انطرۃ بن شداد جو ابس قبیلے سے ان کا تعلق تھا، ان کی کہتے ہیں کہ حبیبہ جو ہے ان کی محبوبہ کا نام کیا ہے، ام اوفا ہے، نوار ہے، انیزہ ہے، لا احد منہم. تو اس کا جو ڈی آپشن ہے یہی کریکٹ ہے کہ لا احد منہم. امن ام اوفا دمنۃ لم تکلم بحومانۃ الدراج فالمتسلمی، یہ تھا شعر زہیر بن ابی سلمہ کا. اور انیزہ بھی نہیں ہے، یہ نوار بھی نہیں ہے، ان تینوں میں سے اس کا کوئی بھی نہیں ہے. انطرا کی جو محبوبہ ہے، اس کی جو محبوبہ اس کا نام تھا ابلہ. تو ادھر ابلہ جو ہے وہ ذکر نہیں کیا ہوا انہوں نے، پھر اس کا ڈی آپشن جو ہے یہ کریکٹ ہے. نیکسٹ ہے ہمارے پاس کہ من ہوا صاحب النظارات. النظارات کس نے تصنیف کی ہے؟ یہ دوسری تا کے ساتھ ہوتا ہے النظارات، جو با کے بعد ہے. تو محمد عبدو ہے، مصطفیٰ لطفی ہے، اسماعیل بادشاہ ہے. تو سی آپشن جو ہے اس کا یہ کریکٹ ہے کہ مصطفیٰ لطفی جو ہیں مصطفیٰ لطفی انہوں نے تصنیف کی ہے. سی آپشن اس کا کریکٹ ہے. اس کے علاوہ ان کی اور بھی ایک کتاب ہے العبارات، النظرات والعبارات جو ہیں انہوں نے دونوں تصنیف کی ہیں. مصطفیٰ لطفی المنفلوطی نے عصر الحدیث کے مشہور جو ادیب ہیں ان میں ان کا شمار ہوتا ہے. نیکسٹ ہے کہ توفی اختل ثانہ تھا، کہ اختل جو ہے کب فوت ہوا تھا، یہ کس سن میں؟ 92 ہجری ہے، 93 ہجری ہے اور 95 ہے. تو 92 ہجری کو فوت ہوا تھا. اے آپشن اس کا کریکٹ ہے کہ اختل جو ہے یہ 92 ہجری کو فوت ہوا تھا. اے آپشن اس کا جو ہے وہ کریکٹ ہے. تو دوستو آج کے یہ جو ہیں 60 ہم نے مکمل کر لیے ہیں. یہ آج کی اس ویڈیو میں مکمل ہو چکے ہیں. ایم سی کیوز انشاءاللہ 20 رہتے ہیں، 80 ایم سی کیوز پر یہ مشتمل ہے. تو یہ لاسٹ پارٹ جو ہے انشاءاللہ وہ نیکسٹ اپلوڈ کیا جائے گا. تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ جو ویڈیوز ہیں یہ پسند آ رہی ہوں گی. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ پیپر سے پہلے جتنا بھی ڈیٹا ہے وہ آپ سے ڈسکس کیا جائے، اچھے طریقے سے آپ کو پیش کیا جائے. تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالی ہم سب کو حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.